اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ المائدہ، پارہ نمبر 6، آیت نمبر 64۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ وقالت الیہود، وقالتی اور کہا، الیہود یہود نے، ید اللہ اللہ کا ہاتھ، مغلولۃ جکڑا ہوا ہے، غلت جکڑے جائیں گے، ایدیہم ان کے ہاتھ، ولعنوا اور پھٹکار ہو ان پر، بما اس وجہ سے کہ جو قالو انہوں نے کہا، بلکہ یداہ اس کے دونوں ہاتھ، مبسوطتان کھلے ہوئے ہیں، یونفقو خرچ کرتا ہے، کیفا جیسے، یشاء وہ چاہتا ہے، ولا یزیدن اور ضرور بڑھائے گا، کثیرن اکثر کو، منہم ان میں سے، ما جو انزل نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، طغیانن سرکشی، و کفرن اور انکار میں، وَأَلْقَيْنَا اور ہم نے ڈال دی ہے، بینہم ان میں، العداوۃ دشمنی، والبغضاء اور بغض، الی یوم القیامت روز قیامت تک، کلما جب کبھی، اوقدوا وہ بھڑکاتے ہیں، نارن آگ، للحرب لڑائی کی، اطفہا بجھا دیتا ہے اسے، اللہ تعالی، ویسعون اور یہ کوشش کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، فسادن فساد برپا کرنے کی، واللہ اور اللہ تعالی، لا یحب نہیں پسند کرتا، المفسدین فسادیوں کو۔ آیت مبارکہ کا ربط آیات یہ ہے، اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو بھی، منافقین کو بھی منع فرمایا ہے کہ تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور یہاں اللہ پاک بتا رہا ہے یہود کی اسلام دشمنی کو مختلف حوالوں کے ساتھ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر، جس کو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں، حد ہو گئی ہے اسلام دشمنی کی اہل یہود کی جانب سے۔ اس سے بڑی کوئی اگزامپل نہیں ہے یہود کی اسلام دشمنی کی۔ ایک زمانہ تھا کہ جب صحابہ اکرام غربت کی زندگی بسر کر رہے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور تمام صحابہ اکرام کو اللہ پاک نے خود حکم دیا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر جائیں۔ مدینہ طیبہ کی طرف جب صحابہ اکرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے آ گئے، تو ایک زمانہ رہا غربت کا، افلاس کا، تنگ دستی کا۔ اس زمانے کو نشانہ بنا کر یہود نے ایک بہت بڑی جسارت کی، یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی گستاخانہ بات نہیں ہو سکتی جو یہود نے کہی۔ آپ دیکھیے گا آیت مبارکہ کو، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، کہا یہود نے اللہ کا ہاتھ تو جکڑا ہوا ہے۔ اب یہ بات سمجھیے گا کہ انہوں نے اللہ کے ہاتھ کے بارے میں جکڑنے کی بات کیوں کی۔ انہوں نے کہا اللہ نے اپنے ہاتھ کو جکڑ رکھا ہے، اللہ کا ہاتھ جکڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ، معاذ اللہ، استغفر اللہ، ان کے کہنے کا مطلب بتا رہا ہوں، اللہ بخیل ہے، اللہ کنجوس ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نواز ہی نہیں رہا۔ یہ جو مسلمانوں کا اللہ ہے، یہ اگر اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتا تو وہ مسلمانوں کو دولت کے انبار عطا کر دیتا، مسلمانوں کے پاس دولت کی ریل پیل ہوتی۔ لیکن یہ کیسے مسلمان ہیں اور ان کا کیسا اللہ ہے کہ مسلمان غربت افلاس کی زندگی گزار رہے ہیں، روٹی کے نوالے تک ان کے پاس موجود نہیں ہیں، نہ کچھ کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، نہ پہننے کو ہے، نہ رہنے کو ہے، ٹھاٹ باٹ کی زندگی تو ہم گزار رہے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کے بارے میں یہ بات کہی کہ اللہ کا ہاتھ جکڑا ہوا ہے۔
مین بنیادی بات وہی ہے جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہود کی اسلام دشمنی بتا رہا ہے کہ یہود اس لائق نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ دوستیاں لگاؤ، کیونکہ وہ تو اللہ کو بھی معاذ اللہ برا بھلا کہنے سے باز نہیں آتے۔ اس سے بڑی اور جسارت اور بے ادبی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ معاذ اللہ کو ہی فقیر کہہ رہے ہیں۔ وہ جو قرآن پاک کی آیت ہے مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ اللہ کو قرض حسنہ کون دے گا، اس آیت کے اوپر بھی انہوں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا معاذ اللہ تو محتاج ہے، اللہ تو خود بندوں سے مانگ رہا ہے۔ مگر جو اس آیت کا صحیح مطلب ہے اہل علم حضرات جانتے ہیں اس کا صحیح معنی کیا ہے۔ اب اللہ پاک نے یہود کے اس جملے کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں، وَلُعِنُوا، اور پھٹکار ہو ان پر بما قالوا، اس وجہ سے جو انہوں نے کہا، بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، یونفقو کیف یشاء، اللہ خرچ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے، ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، اور ضرور بڑھا دے گا اکثر ان میں سے جو نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب سے سرکشی اور انکار میں، ضرور بڑھا دے گا اللہ ان میں سے اکثر کو، جو نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، کس میں بڑھا دے گا، اللہ ضرور بڑھا دے گا ان کو سرکشی اور انکار میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی انہی بے ادبیوں اور گستاخیوں کی وجہ سے ان سے ہدایت کی توفیق ہی چھین لی ہے، ہدایت کے تمام دروازے ان کے اوپر بند کر دیے گئے ہیں، یہ اب بڑھتے جائیں گے، اللہ خود انہیں بڑھائے گا، کس میں بڑھائے گا، سرکشی اور انکار میں۔ یہ قرآن مجید کا انکار ہی کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا انکار ہی کریں گے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ڈال دی ہے ان میں دشمنی اور بغض قیامت تک کے لیے، ان کے اندر تفرقہ بازی ہوگی، ان کے اندر فرقہ واریت ہوگی، ان کے اندر دھڑے بندیاں گروہ بندیاں ہوں گی، یہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائیں گے، یہ ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے۔ اس گناہ اور اس جرم کی پاداش میں ہم نے ان کے اوپر عذاب مسلط کر دیا ہے۔ وہ عذاب کیا ہے کہ ان کے درمیان، ان یہود کے آپس میں دشمنی رہے گی، بغض رہے گا۔ کلما اوقدوا نارا للحرب، جب کبھی بھی وہ بھڑکاتے ہیں آگ لڑائی کی۔ اس کلما کا معنی ہے جب کبھی، اور جب کبھی سے مراد صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ اقدس نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید قیامت تک کی یہ خبر دے رہا ہے کہ جب کبھی وہ بھڑکاتے ہیں آگ لڑائی کی۔ یہ یہود اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے جب بھی کوئی جنگ چھیڑتے ہیں، اطفأ اللہ، اللہ اسے خود بجھا دیتا ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ زمین کے اوپر فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واللہ لا يحب المفسدین، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ کے اندر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 65 کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم بلا وجہ کسی کے اوپر عذاب مسلط نہیں کرتے۔ یہ جو ان کے اوپر عذاب ہم نے مسلط کیا ہے، یہ ان کے گناہوں کی پاداش میں مسلط کیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اور اگر یہ اہل کتاب آمنوا ایمان لاتے، واتقوا اور پرہیزگار بنتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ضرور دور کر دیتے ان سے ان کی برائیاں، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ، اور ہم ضرور داخل کرتے انہیں جنات النعیم، نعمت کے باغوں میں۔ ہم نے جو انہیں عذاب کے اندر جکڑ رکھا ہے وہ اس لیے جکڑ رکھا ہے، اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی کرنے سے باز نہیں آتے۔ سو ان کے جرائم بخشے جا سکتے تھے، ان کا کفر معاف کیا جا سکتا تھا، بشرطے کہ یہ ایمان لے آتے
اور پھر آگے پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان سے ان کے گناہ مٹا دیتے اور ہم انہیں نعمت کے باغوں میں داخل فرماتے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 66 کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر یہ لوگ اقاموا التوراۃ، تورات کو قائم کرتے، والانجیل، اور انجیل کو قائم کرتے، وما انزل الیہم من ربہم، اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، لَأَكَلُوا تو وہ ضرور کھاتے، مِن فَوْقِهِمْ اوپر سے بھی، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ اور نیچے سے بھی، مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ ان میں سے ایک جماعت اعتدال پسند بھی ہے، منہم ان میں سے، امتن ایک جماعت، مقتصدہ اعتدال پسند بھی ہے، وکثیر منہم اور ان میں سے اکثر لوگ، ساء بہت برا ہے، ما یعملون جو وہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں یہود کے اوپر اپنے رزق کے فراخ ہونے، اپنے رزق کے وسیع ہونے کا ذکر فرمایا کہ ہم ان یہود کے اوپر بھی رزق کے تمام تر دروازے کھول دیتے، بشرطے کہ یہ تورات اور انجیل کو صحیح معنوں میں قائم کرتے۔ اب تورات اور انجیل کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تورات کے اندر، انجیل کے اندر حکم دیا گیا کہ آخری نبی جناب حضرت امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لاؤ۔ اس حکم کو انہوں نے نظر انداز کیا، اللہ پاک کے اس حکم کو تسلیم نہیں کیا۔ جب اس آخری نبی پر یہ ایمان نہیں لا رہے تو یہ تورات اور انجیل کو قائم ہی نہیں کر رہے۔ تورات اور انجیل کا قیام تب ہوتا جب یہ آخری رسول پر ایمان لاتے۔ جب آخری رسول پر ایمان نہیں لا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تورات اور انجیل کو نظر انداز کیا ہے۔ اگر یہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، آخری نبی کے اوپر ایمان لے کے آتے اور جو کچھ ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس کے اوپر ایمان لاتے، صحیح معنوں میں ان احکامات کی پیروی کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اتنا رزق فراخ کرتا، اتنا رزق وسیع کرتا کہ پھر یہ کھاتے، من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اللہ تعالیٰ آسمان سے بھی ان کے لیے اپنا رزق کھول دیتا اور زمین بھی ان کے لیے رزق اگلتی۔ آسمان سے اللہ تعالیٰ بارشیں برسا کر زمین کو ہرا بھرا کرتا اور زمین کو سرسبز کر کے ان کے لیے زمین سے طرح طرح کے اناج، غذائیں، میوے، پھل پیدا فرماتا۔ اللہ پاک نے پھر آگے ایک بات ارشاد فرمائی، منہم امت مقتصدہ، کہ ان میں سے سارے لوگ بدترین نہیں ہیں، کچھ تھوڑے سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو کہ اعتدال پسند ہیں، یعنی انہوں نے تورات اور انجیل کو قائم کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لائے ہیں، اور ان میں سے جو اکثر لوگ ہیں وہ وہی کام کر رہے ہیں جو کام انتہائی برے ہیں۔ آخر میں یہ بات بھی عرض کروں گا کہ اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ غریب اور مفلس نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ اسے رزق کے اسباب عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنے رزق کا مینہ برساتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسے ذرائع سے رزق دیتا ہے جن کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اگرچہ مہاجرین صحابہ اکرام مفلس ہوئے، مگر وہ وقت بھی آیا کہ جب مسجد نبوی شریف کے اندر قیصر و کسریٰ کے خزانے بانٹے گئے، وہ وقت بھی آیا کہ جب رزق کی ریل پیل ہوئی، وہ وقت بھی آیا کہ جب انصار اور مہاجرین صحابہ اکرام خوشحال ہوئے، اللہ پاک نے انہیں خوشحالی سے بھی نوازا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ضرور تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، مگر جب کوئی آزمائش کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے، آزمائش کے اندر کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اس کو ہر طرح کے وسائل عطا فرماتا ہے، اس کی آمدنی کو بڑھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پھر کسی مشکل کے اندر مبتلا نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکام میں غور و فکر کرنے، اپنی آیتوں کو معنی ترجمہ، تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آج کی کلاس سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 66 کے ساتھ ختم ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67 کے ساتھ۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم